اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی اور شیطان کو اپنے دربار سے مردود کیا تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں خراب کروں گا، خواہشات ان کے اندر ڈالوں گا، اور اے اللہ یہ تیرے بہت سارے بندے تیرے ناشکرے بنیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں اس نے یہ آرزوئیں دلانے کی بات کی اور گمراہ کرنے کی بات کی تو وہاں اس نے ساتھ یہ بات بھی کی کہ لوگ کو میں حکم کروں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان چیریں گے۔ کان چیرنے سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پہ جب وقف کرتے تھے تو اس کے کان کو چیر دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام پہ ہے، یہ فلاں بت کے نام پہ ہے، یہ فلاں بت کے نام پہ ہے، پھر اس کو کوئی کھاتا نہیں تھا اور وہ بت کے نام پر ہی وقف ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ میں ان کو بہکاؤں گا جنسی خواہشات کے ذریعے سے کہ یہ اپنی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تخلیق کو تبدیل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کا جو حکم ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر، جس چیز پر انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فطرت کو تبدیل کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کوئی عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر اور ایسے مرد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی تمام مخلوقات کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے عورتوں جیسا لباس اختیار کرنا یا عورتوں کے لیے مردوں جیسا لباس اختیار کرنا یا عورتوں کے لیے مردوں جیسی جوتے یا کوئی بھی اور چیز ایسی استعمال کرنا جو مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہو عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو عورتیں اپنی بھویں بناتی ہیں، یہ جو بھویں بناتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، پر میں ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ آج تو عام ہو گیا، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، عورتیں تو عورتیں رہیں، آج کل کے ہمارے نوجوان بچے ناراض نہ ہوئیے گا۔ یہ آج ایک مرتبہ ایک نوجوان کے ساتھ جا رہا تھا، کہنے لگا جی میں نے یہ منہ پہ وہ کرتے ہیں فیشل کرانا ہے۔ میں نے کہا فیشل کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں فیشل کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتے فیشل کرانا ہے۔ تو میں نے کہا فیشل ہوتی کیا؟ کہتے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب وہ گیا، اس نے وہ بھویں بھی اور وہ بال بھی، پتہ نہیں کریمیں کیا کیا لگائے اس نے۔ اب وہ جب نکلا باہر تو اس کی تو کوئی شخصیت ہی اور نظر آ رہی تھی۔ عورتیں تو عورتیں رہیں، آج کل کے مرد اور نوجوان، ہماری نوجوان نسل یہی کچھ کر رہی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، حرام اور ناجائز کام اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذابات کے ہم مستحق بن رہے ہیں۔ میں بات لمبی نہ ہو جائے، بات کو اپنی طرف لے کر آتا ہوں۔ یہ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ پاس ہوا ہے، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا، اور جینڈر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی سوچ میں تبدیلی ہو، تخلیق میں تبدیلی نہ ہو۔ لفظ کو سمجھیے گا، الفاظ خوشنما ہیں، ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ دیکھیں انگلش کے اندر جس کے اعضاء عورت اور مرد کے مشابہ ہوں اسے انٹرسیکس کہا جاتا ہے، اسے ٹرانسجینڈر نہیں کہا جاتا۔ ٹرانسجینڈر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی سوچ کے اندر، اپنی فکر کے اندر کوئی مرد ہے کہے کہ میں عورت ہوں، کوئی عورت ہے وہ اس کی سوچ بیکار ہے، غلط ہے، تصورات غلط ہیں،
عادتیں غلط ہیں، وہ اپنے آپ کو عورت تصور کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر۔ الفاظ خوشنما ہیں کہ ہجڑوں کے حقوق دیے گئے، جن کے حق نہیں ہیں، یعنی جن کی کوئی نسل نہیں ہے، جسے ہم خنثی کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، ان کو حقوق دیے گئے۔ بھئی تم کون ہوتے ہو حقوق دینے والے؟ کیا اللہ رب العزت نے حق نہیں دیا انسان کو؟ عجیب عجیب ناموں کے ساتھ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر اور ہماری حکومتوں کے تحت عجیب قسم کے بلوں کو پاس کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سیلاب کا عذاب، دوسری طرف عریانی اور فحاشی کے بل پاس کر کے کیا دیا جا رہا ہے ہمیں؟ خود ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کی، خود اپنے آپ کے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے۔ کیا شریعت، ہم کہتے ہیں جی ان کے پاس حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہماری اسمبلی میں بل پیدا جی تحفظ حقوق نسواں بل۔ کیا عورت کا حق شریعت نے نہیں بیان کیا؟ کیا عورت کے حقوق شریعت نے نہیں بیان کیے؟ باقاعدہ باب ہے حدیث مبارکہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہجڑوں کے اور خنثی کے جو حقوق بیان فرمائے، وضاحت ہے، فرمایا کہ اب اس کی علامات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی علامات کا تعلق کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر زیادہ مشابہت مرد کے ساتھ ہے اسے مردوں کی صف میں شامل کریں گے، اگر زیادہ علامات کا تعلق عورت کے ساتھ ہے تو اسے عورت کی صف میں شامل کیا جائے گا، نہ کہ شریعت نے ہمیں ایسا بے بس نہیں چھوڑا ہے۔ اور اگر ایسی علامات ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی مشابہت کا علم نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اس کا حکم مشکل خنثی جیسا ہے۔ شریعت نے تب بھی اس کے لیے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس کے جنازے کے متعلق بیان فرمایا، اس کی وراثت کے متعلق حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تم کیا حق دینا چاہتے ہو؟ دراصل یہ ایک جنسی اور غیر فطری، یہ اس جنسیت کو عام کرنا چاہتے ہیں جو آج مغربیت کے اندر ہے کہ عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کہے کہ میں مرد ہوں اور وہ جا کے نادرہ دفتر کے اندر لکھوا دے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد بننا چاہتی ہوں، اور کوئی مرد جا کے کہہ دے میں مرد نہیں ہوں، میں تو عورت بننا چاہتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ یہ کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک کے اندر، اسلامی تہذیب کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر ایسے قوانین۔ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہ قانون پاس ہوا، لیکن ان کی ایک شرط لگائی ہے انہوں نے کہ جو مرد یہ کہتا ہے یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں عورت بننا چاہتی ہوں، میں عورت ہوں، یا وہ عورت کہتی ہے میں مرد ہوں، تو 2 سال تک ڈاکٹر اس کا تجزیہ کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے کہ کیا اس کے اندر مردوں والی باتیں نہیں ہیں یا عورت والی بات نہیں ہے۔ وہ خود اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان سے 2 قدم آگے۔ اور بل پاس کرنے کے بعد یہ جو بل پیش کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں۔ 2017 یا 18 میں یہ بل اسمبلی کے اندر پاس کیا گیا، اور باقاعدہ حتمی شکل جو ہے وہ ابھی آ کر اس کو پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر سب پارٹیاں شامل ہیں، سب پارٹیاں، اس کے اندر نون لیگ بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ بل پیش کرنے والی ان تینوں یعنی پارٹیوں کے ساتھ ایک ایک عورت ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور باقاعدہ اس کو آگے بڑھانے میں بھی ایک خاص پارٹی کا تعلق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ہماری ہم اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں، خدا را ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو صرف نالیوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر ووٹ نہ دیا کریں۔ یہ ہمیں سڑکیں بنا، ہمیں نالیاں بنا دیں گے، پیسوں کے اوپر ہم نے ووٹ بیچنے شروع کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حکومتوں میں 70-75 سال سے آج تک ہم نے اپنی اسمبلیوں کے اندر دین اسلام کے حق کے اندر تو قانون پاس ہوتے نہیں دیکھے، ہمیشہ دین اسلام کے خلاف ہی قانون پاس ہوتے دیکھے۔ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جب کوئی قانون خلاف شریعت گناہ والا ہو اور قوم اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے تو وہ بھی اللہ کے عذاب کے ساتھ پوری مستحق ہوتی ہے۔
قرآن مجید کا آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا تذکرہ کیا کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ مجھے بتائیے نبی کے زمانے کے یہود نے انبیاء کو کہاں قتل کیا تھا؟ یقتلون الانبیاء بہت سارے مقامات پر آیا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اور کوئی نبی نہیں تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، انہوں نے کون سے نبیوں کو قتل کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کیوں فرمایا؟ مفسرین نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے، فرمایا کہ اس وقت کے یہود بھی اپنے پچھلے آباء و اجداد کے اس قتل جیسے قبیح جیسے جرم کے اوپر خوش تھے اور راضی تھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو گناہ اور جو جرم ان کا تھا وہی جرم ان کا شمار کیا ہے۔ بات آخری عرض کروں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ میں نے سیلاب کے حوالے سے یہ گفتگو آج سے 2-3 جمعے پہلے کی تھی کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قوم لوط کے اوپر آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہی کچھ ان کا تھا کہ فطرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا فطرتاً ایک تقاضا رکھا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنا کر عورت سے خواہش کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ جب فطرت کو چھوڑا اور غیر یعنی مردوں کی طرف گئے، ایک لواطت اور جرم کی طرف گئے، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو آسمانوں پہ اٹھایا اور آسمان سے وہیں زمین کے اوپر ایسا پٹکا کہ آج تک اس بحیرہ مردار کے اندر سے کوئی جانور، کوئی چیز، مچھلی تک بھی اس بحیرہ کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نبی علیہ السلام اس بحیرے کے پاس سے گزرے، صحابہ سے فرمایا جلدی یہاں سے گزر جاؤ کہ اللہ رب العزت کے عذاب کے اثرات میں ابھی بھی یہاں پر دیکھ رہا ہوں، اور پتھروں کی بارش کی ہے اس کے اوپر۔ کتنا بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملکوں کے حکمرانوں کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے اور نیک حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔